اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری میں ہم نے کتاب المزارات شروع کی تھی، اور اس میں اس کی جو انٹروڈکشن ہے ہم اس پہ ہیں۔ انٹروڈکشن میں کچھ شرعی مسائل اس کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں، کچھ چھوڑ دیے ہیں تاکہ وہ جب فقہ میں آئے گی تو پھر وہاں اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن وہاں پہ اسی کے ساتھ مکمل کریں گے تاکہ ریپیٹیشن نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے، ریپیٹ نہ ہو اس کے اندر۔ جہاں پہ ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مزارت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ آپ فرماتے ہیں یہ کفید الطحان ہے، یعنی پسائی کرنے والے کو جو کہا جاتا ہے نا کہ گندم پیستے، اور جو جب پیس کے آٹا نکلے تو اس میں سے اپنی مزدوری لے لے، ٹھیک ہے۔ تو عمل کے اندر سے مزدوری کا جنریٹ ہونا جو ہے یہ جائز نہیں ہے شریعتاً۔ آپ کسی کو اگر کوئی کام کہتے تو اس کی اجرت علیحدہ آپ طے کریں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے اگر کچھ ملا تو پھر آپ کو مل جائے گا مزدوری کے طور پہ، ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا اس کو۔ اس کے بعد اس کا ثبوت ہم نے دیکھا تھا سنن دارقطنی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفیز الطحان سے منع فرمایا ہوا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اس کا حل بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بیج اور زرعی آلات جو ہے، ایگریکلچرل اکوپمنٹ جو ہے، وہ زمین کے مالک کے ہوں، اور مالک کسی کو بطور مزارع پرٹیکولر پیریڈ کے لیے اور پرٹیکولر ویج کے اوپر وہ اگر رکھ لے، اور پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے کہ جی پیداوار میں سے بھی تمہیں اتنا دے دیں گے، اجرت علیحدہ طے کر دی جائے اور پیداوار میں سے بھی اس کو طے کر دیا جائے کہ اتنا تمہیں دے دیں گے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک پھر یہ جو معاملہ جو ہے نا مزارت میں جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ مزارت کے اندر اختلاف ہے صحابہ کرام میں بھی اور تابعین میں بھی۔ اس پہ دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں، جس میں مزارات جو ہے وہ کی جاتی تھی وہ بھی ملتی ہیں، اور جس میں منع کیا گیا وہ بھی ملتی ہیں۔ اب جب دونوں کو آمنے سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یار صحابہ نے کیا تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مزارت ہوتی تھی تو کیا پرابلم ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قول مبارک بھی ملتا ہے کہ منع فرمایا آپ نے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجوہات کیا ہیں اس کی، یہ تمام انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر ول گو ٹو شرح صحیح بخاری۔ میرے خیال میں آج کا جو یہ ہے یہ بھی اس میں بلکہ ایک دو اور جو درس ہیں اس پہ وہ اسی انٹروڈکشن میں لگ جائیں گے، کیونکہ اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کلیئر نہیں ہے تو آپ کو کتاب المزارات کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے فتوے کی ایک بنیاد تو ہم نے اوپر دیکھی، دیٹ از کفیز الطحان، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا، دس ون۔ مخابرہ کس کو کہتے ہیں؟ بٹائی پر کھیتی کرنا، یہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ٹھیکے پہ دے دیا، ٹھیک ہے، کہ زمین کا مالک کسان کو کاشت کے لیے زمین دے، اور کسان کے لیے پیداوار کا کچھ حصہ جو ہے 1/4 یا 1/3 اس طرح کا جو بھی پری ڈیسائیڈڈ ہو، پری ڈٹرمنٹ جو ہو، اس کو وہ مقرر کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان مبارک ہے آپ کا وہ یہ ہے، عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلہ والمزابنہ والمخابرہ، ٹھیک ہے، منع کیا، نہا منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ نہیں ہم کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہی ہے نہیں، اس کو ایسے ہی سمجھ لینا اگر کسی کو یاد نہ رہے۔ نہا عن المحالقہ، ان سے محاقلہ سے منع کیا ہے، مزابنہ سے منع کیا اور مخابرہ سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، صحیح مسلم کتاب البیوع چیپٹر 16 نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1536 ہے، اور پرانی ترکیب میں اس کا نمبر 3911 ہے۔
اچھا دوسری روایت اس معاملے میں یہ ہے، وہ بھی حضرت جابر سے روایت ہے کہ کانو یزرعونہا بالثلث وربع ونصف. میں نے تھوڑا سا اس کو اس لیے بھی شروع کیا یہ عربی ساتھ کریں، تم لوگ اب ماشاء اللہ ٹائم ہو گیا تو تمہیں یہ عربی روایت سمجھ میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ جب تم اگر کہیں ایسے پھنس جاؤ کہ کہیں پہ وہ ترجمہ نہ ہو تو تمہیں کم از کم عربی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو یاد رہ ہی جائے گا نا. اگر سمجھتے ہو کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے تو اردو میں کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اتنے اس کے اندر کہ عربی کا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ لازمی ہے. وہ اردو کے ترجمے گمراہ کن ہے، بعض ترجمے جو ہیں وہ گمراہ کن ہیں. اچھا کانو یزرعونہا بالثلث، کہ ہم یہ کاشت کا کام جو تھا، بٹائی کا کام ہم کرتے تھے بالثلث، تہائی، ربع چوتھائی، والنصف اور ہاف. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ارض فلیزرعھا او لیمنعھا، جس کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ فلیزرعھا، کہ اس کی جو کاشت ہے وہ خود کرے، ٹھیک ہے، یا او یا لیمنعھا، یا اس کو جو ہے نا بطور احسان، بھلائی کے لیے، نیکی کرنے کے لیے اس کو کسی اور کو دے دے، ٹھیک ہے. فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر وہ ایسا نہ کر سکے، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ، تو پھر زمین کو ایسی پڑا رہنے دے. سمجھے؟ یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جس کے پاس زمین ہے نا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ خود اس پہ کاشت کرے، کھیتی باڑی کرے. اگر وہ نہیں کرتا خود تو پھر بغیر معاوضے کے کسی کو عطیہ کر دے کہ تو عارضی طور پہ ہی لے لے اور اس سے فصل اگا کے اپنا گزارا کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم لوگوں میں غربت بہت زیادہ تھی. اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ نہیں دے سکتا ہے، اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ زمین دے دے کہ بھائی تو کاشت کر لے اس کے اوپر، تو پھر بہتر ہے کہ زمین کو ایسے ہی پڑا رہنے دے، ٹھیک. صحیح بخاری کتاب المزارات چیپٹر 18 حدیث کا نمبر 2340، یہ اسی میں آئے گی حدیث شریف. اگلی جو اس میں روایت ہے وہ یہ ہے عن جابر، کہ حضرت جابر سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، سمعت، میں نے سنا، ٹھیک ہے. یہ تا کے اوپر پیش جب آ جائے نا تو یہ ہوتی ہے واحد متکلم کے لیے، میں نے، یس، ٹھیک ہے. سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقولو، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من لم یزر المخابرہ، جس نے مخابرہ کا انکار نہ کیا، یعنی اس کو ترک نہ کیا، ٹھیک ہے. فلیأذن بحرب من اللہ و رسولہ، آگے کر لو ترجمہ اس کو، یہ تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لیتا ہے. اب صحیح ابن ابان کتاب المزارات النوع العاشر، اور باب اس کا جو ہے یہ آگے ہے، تغلیظ علی من لم یترک مخابرہ. حدیث کا نمبر جو ہے وہ اس میں 5200 ہے. یہ 2146 جو ہے یہ ایک نئی ان کی ترکیم آئی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے جو کہ صحیح ابن ابان میں دی گئی ہے. تو یہ دونوں نمبر میں نے دے دیے تھے، ٹھیک ہے. یہ آگے اس کی ڈیٹیل ہے، صفحہ اور والیوم اور کہاں سے پرنٹ ہوئی اور کس سن میں پرنٹ ہوئی، ٹھیک ہے. اچھا اگلی روایت کی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے زمین کاشت کی، جب اس کو پانی دے رہے تھے تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. انہ زرع اردن، زمین کاشت کی.
فمرہ بہی نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہو یسقیہا فسالہ، وہو یسقیہا، جو جب وہ پانی دے رہے تھے، ٹھیک ہے، فسالہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، لمن الزرع و لمن الارض، کہ یہ کھیتی کس کی ہے اور یہ زمین کس کی ہے، ٹھیک ہے، فقال زرعی بزری و عمری لی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے اپنا کاشت جو ہے وہ اور بیج، بذر، بذر بیج، ٹھیک ہے، بذری میرا بیج، ٹھیک ہے، وہ عملی، عمل کے ساتھ جب یا لگ گئی تو میرا عمل، ٹھیک ہے، سو زرعی و بذری و عملی، کہ یہ جو ہے یہ بیج میرا ہے اور عمل بھی میرا ہے، ٹھیک ہے، اشرط لی اشرط والے بنی فلان شرط، شطر، سوری، اور اس میں کیا ہے کہ بعد میں جو ہے حصہ، اتنا حصہ میرا ہے اور اتنا حصہ جو ہے وہ ایک اور کے بیٹے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنی بیٹے کا، ٹھیک، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیتما، تم نے ربا کا کام کیا، سود، فرد الارض علی اہلہا، یہ رد ہے لوٹا دینا، لہٰذا زمین جو ہے وہ اس کے مالکوں کو لوٹا دو، وخص نفقاتک، اور اپنا خرچہ وصول کر لو، ٹھیک ہے، آپ نے اسی ٹائم اس کو کینسل کرنے کا حکم دیا کہ زمین جو ہے مالکوں کو واپس کرو، اور یہ جو ہے وہ اپنے جو خرچہ ہے جو بھی نفقہ جو ہے وہ لے لو، ٹھیک، یہ مستدرک علی الصحیحین، یہ جو مستدرک ہے نا لفظ، یہ اس کے کافی معنی ہے، لیکن اس کا جو یہاں ہے نا اس میں جو ہے مستدرک، دیٹ از ٹو کمپلیٹ کرنا، تکمیلہ، تتمہ، ٹھیک ہے، کمپلیشن، الصحیحین، کہ صحیحین میں جو چھوڑ گئے تھے احادیث، انہوں نے صحیح احادیث چھوڑ دی ہیں، یہ اس کو مکمل کرتی ہے کتاب، اس لیے اس کو المستدرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امام حاکم کی ہے کتاب البیوع، اور وامہ حدیث ابی ہریرہ، حدیث کا نمبر 227، باقی آگے تک اس کی وہ دی، یہ سنن نبی داؤد میں بھی ہے، 3402 نمبر حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں نے سود کا کام کیا، کیسے؟ سمجھنے بھی تو چاہیے نا، کہ فرما تو دیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے فرمایا سود کا کام، یہ بھی کیسے کیا سود کا کام؟ وہ اس میں آئے گا، وہ بعد میں نے فقہ میں رکھا، میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یار اسی کو فقہ کا وہ ٹائٹل دے کے تو اس کو فقہ میں مکمل کرا دوں، پھر پڑھاؤں یہ صحیح بخاری کی جو ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے، تو آئی ایم بٹ کنفیوز کہ یار کہ ٹائم نہ نکل جائے، مجھے صرف یہ ٹائم کا ایشو نہ ہونا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسی کو ہی کنٹینیو کر لوں فقہ کے اندر، یعنی ہم صحیح بخاری کی شرح کا ٹائٹل چھوڑ کے اور اس کو کتاب الفقہ میں لے جائیں، فتاوی شامی میں، اور اس کو وہاں مکمل کر لیں، اس میں یہ سارے ایشوز آ جائیں گے کہ بھوسا کس کا ہوگا تو فلانا کس کا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں، جو کاشت کر ہے وہ زمین اس کی نہیں ہے، بیج اس کا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا، اور اس کی علت کی طرف دیکھو، علت کی طرف دیکھو تمہیں سمجھ میں آئے گی بات، اشارہ یہ علت دیکھو اس کے اندر کیا بینیفٹ، ٹھیک ہے، اچھا اب ہے کیا یہ؟ زمین کس کی ہے؟ زمین ان کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، چار چیزیں ہم نے کہا تھا، ارکان زراعت چار ہیں، زمین، محنت، بیج اور زرعی آلات، ٹھیک ہے، اب اس میں سے زمین ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا جس سے وہ کاشت کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات، ہوگی بات ٹھیک، اچھا دو چیزیں ان کی نہیں ہیں اور دو چیزیں ان کی ہیں، کیا؟ بیج اور عمل، ہاں،
اللہ تمہارا بھلا کرے. یہ تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی جو متعلقہ حدیث ہے نا وہ اللہ نے رحمت فرمائی، وہ مل گئی مجھے کہ یہ جو ربا کا یہاں آیا ہے وہ آئی کہاں سے ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، اگر پہلے ہم اس کو دیکھ لینا تو پھر شاید معاملہ تمہیں زیادہ آسان ہو جائے، کیونکہ وہ آگے آنی تھی. یہ حدیث تم پہلے پڑھ لو، اس کے بعد تمہیں یہ معاملہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، پھر آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ حدیث جو ہے نا، یہ پڑھنے کے بعد ایک اور بہت بڑا ایشو بھی حل ہو جائے گا. ان ابی حسین ان رافع بن خدیج. ٹھیک ہے، کہ ابو حسین نے رافع بن خدیج سے روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مر بحائط فاعجبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ کے پاس سے گزرے. انہ مر بحائط، ٹھیک ہے، جو والڈ ہوتا ہے نا باغ، حائط کہتے ہیں دیوار کو، اور یہ باغ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو والڈ باغ ہوگا وہ، یا باغ ہوگا سمپل وٹ ایور. ٹھیک ہے، فَأَعْجَبَهُ، تو آپ کو وہ پسند آیا. ٹھیک ہے، فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دریافت کیا، لمن ھذا، یہ کس کا ہے. ٹھیک ہے، فقلت، وہ کہتے ہیں رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، لی، یا رسول اللہ یہ میرا ہے. ٹھیک ہے، فقالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من این لکا ہوا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، یہ تمہارا کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، یا یہ کہاں سے لیا. قلت، میں نے عرض کی، استاجرتہ، کہ میں نے کرائے کے عوض لیا ہے، یعنی یہ کرائے پہ لیا ہے. ٹھیک ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تستاجرہ بشیء منہ، کہ اس میں سے ملنے والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بطور کرایہ مت دینا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ میں آ گئی بات، بطور کرایہ نہ دینا. ٹھیک ہے، میں اس کی یہاں سمجھ لو بات. جب آپ کرائے پہ کوئی چیز لیتے ہیں، آپ اس کا کرایہ پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کرایہ جو آپ اس کے ساتھ سیٹل کرتے ہیں وہ آپ نقدی میں کرتے ہیں نارملی. میں وہ بات کر رہا ہوں جو تمہیں سمجھ میں آ جائے پریکٹس میں، جو ہے کہ جی میں نے 50,000 روپیہ مہینہ پہ یہ گھر کرائے پہ لیا. ٹھیک ہے، یا جی میں نے یہ جو زمین ہے یہ کرائے پہ لی ہے 2 لاکھ روپے سیزن کے لیے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ میں آ گئی بات. اب وہ 2 لاکھ روپے دے دیا، کرایہ جو ہے فکس ہو گیا، آپ نے 2 لاکھ روپیہ دینا ہے. اب اس کے بعد کرایہ بھی لینے کے بعد جب وہ مالک زمین یا مالک مکان، اس مکان سے ملنے والی کوئی انکم جو ہے، کوئی چیز بھی ہے، جب وہ لے گا یہ سود میں آ جائے گی، کیونکہ اس نے ایگریمنٹ سے زیادہ لیا. کرائے کے علاوہ جو لے گا وہ سود میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی نا بات. اچھا، یہاں ذرا یہی سے ایک مسئلہ یہ سمجھتے چلو کہ یہی چیز اپلائی ہوتی ہے جو لوگ لیز پہ یا بینک سے گاڑیاں لے کر ان کو رینٹ پہ چلا دیتے ہیں. یہ منع ہے، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت بھی نہیں ہوتی. وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتی. اب وہ کہیں گے کہ جی وہ تو ہمارے نام پہ ہوتی ہے. وہ نام پہ تو ہوتی ہے مگر آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں، نہیں. ٹھیک ہے، اگر قسطیں پوری نہیں ہوتی بینک اٹھا کے لے جائے گا گاڑی. ایسا ہی ہے نا، تو آپ کی ملکیت وہ نہیں ہے جب تک اس کی پیمنٹ پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اچھا تو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا کرایہ دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کرایہ اس کا ایک پورشن. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اسلامک فائنانسنگ ہے، لیز ہے، تو وہ رینٹل میں جاتا، اس کو رینٹل کہا جاتا. ٹھیک ہے،
آپ رینٹل دے رہے ہیں اس کا، تو کرائے پہ لیے نا. اب اس سے آپ کو انکم آ رہی ہے ادھر سے، جو آپ نے کرائے پہ اس کو چلائی ہے، رینٹ پہ چلا دی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی ملکیت ہے، کرایہ آپ نے اس کے ساتھ سیٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے. اب جو آپ اس سے ارن کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں بنتا، وہ آپ کی چیز ہی نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اسی سے جا کے قسط دے رہے ہیں، اس کے اندر جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی میں سے قسط نکال کے دے رہے ہیں، سمجھے بات. تو یہ جو ہے نا، آپ لیز پہ لے تو سکتے ہیں لیکن اس کو رینٹ پہ نہیں چلا سکتے. کہ آپ کہیں کہ جی میری گاڑی کی قسط بھی نکل جائے گی، لوگ ایسے کرتے ہیں نا، گاڑی کی قسط نکل جائے گی تو آپ اس میں سے نہیں کر سکتے. یہ حدیث اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، لے کے تو کرائے پہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی اپلائی کرے گا، کوئی خود چلا رہا ہو گاڑی لے کے خود چلا کے بے شک چلا رہا ہوں. اس میں سے بھی وہ انکم نہیں آ کر کیا کرے میں، ہو سکتا ہے میں نے غلط بیان کر دی ہو، ایسے کر لو جی غلط کہہ رہے ہو. نہیں، اس کا اطلاق ہر چیز پہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ذرا اس کے ہیں، اس چیز کے بھی آپ مالک ہوئے نہیں ہیں. ہاں بالکل مالک ہے نہیں ہے، اور اسی کی انکم میں سے آپ اس کا کرایہ دے رہے ہو. اب یہ حدیث سمجھ میں آ گئی ہے نا. یہ کتاب الاثار امام محمد کی جو ہے اس میں کتاب الویو میں ہے، حدیث کا نمبر 777 ہے. اور مسند ابو حنیفہ جو کہ امام حسکفی نے روایت کی ہوئی ہے، اس کی کتاب المزارات میں بھی ہے یہ، وہاں حدیث کا نمبر 2 ہے. اس کو الآداب مصر نے اس کو پرنٹ کیا تھا، پبلش کیا تھا، ٹھیک ہے. یہ اب سمجھ میں آ گئی نا حدیث. اب آپ چلتے ہیں واپس اس کے اوپر. اب یہاں کیس دیکھو کیا ہوا ہوا ہے. یہاں کیس یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کرائے پہ لیا، ٹھیک ہے. تو جب کرائے پہ لیا ہے تو آپ اس کی جو پروڈیوس آئے گی اس میں سے کرایہ نہیں دے سکتے، سمجھے. سو یہاں سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کرایہ علیحدہ تھا وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تھا کہ فصل میں سے آدھا وہ لے کے جائے گا. تو جو اس کا آخری بنتا تھا اس نے کرائے پہ لیا، وہ ایکسیس لی، وہ سود اس کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کیا، اس نے بھی آدھا یہ لیا. وہ تو اس نے انکم لینی تھی کیونکہ اس نے لیا اسی لیے کام کے لیے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی وہ جو اس کا حصہ ہے وہ کیا ہے، انکم ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن اسے سود تو دیا نا، جو اس کا پورشن ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو اس کو فصل میں سے ملے گا آدھا، لیکن اس سے سود تو پے کیا نا، دینے اور لینے والا ہے نا، ٹھیک ہے. تو جو اس نے ان ایڈیشن ٹو رینٹ مالک کو پے کیا وہ سود، دونوں نے سود کا کام کیا، دینے کا اور لینے کا. آپ کلیئر ہوگی بات. ہو ٹھیک. سمپل رینٹ، دیٹس اٹ. وہ رینٹ بھی لے رہا ہے اور وہ اس میں سے ارننگ بھی لے رہا ہے، سمجھے. یا تو وہ رینٹ نہ لے. دیکھو نا، جو امام ابو حنیفہ نے اس کا طریقہ بتایا وہ کیا ہوتا ہے، مالک زمین جو ہے مزارہ رکھ لے، اس کے ساتھ ٹرم طے کر لے کہ بھئی یہ سیزن 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا ہے، اس سیزن کے لیے میں نے تجھے رکھا، تیری اتنی ویج ہوگی، مزدوری ہوگی، ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی. اور پھر اس کو اگر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے، اگر جب پیداوار اگر آئی تو اس میں سے بھی میں تجھے اتنا دے دوں گا، یہ اپنی ول کی طرف سے کر. لیکن
اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوگا بنیادی وہ کیا ہوگا کہ ٹرم یہ ہے اور ویج یہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بیسک وہ ہوگا. سو ان ایڈیشن اپنی طرف سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو قرض لوٹاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کچھ اپنی طرف سے دے دیا کرتے تھے. وہ سود نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی. سود وہ تب ہوتا جب جس نے قرض واپس لیا اس کی ڈیمانڈ ہوگی جی مجھے اس کے اوپر بھی کچھ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیتے. تو اسی طرح وہ فصل میں سے جو اگر کچھ دینا ہے تو اپنی طرف سے وہ ایڈ کر دے تو یہ جائز صورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن مالک زمین کا یہ شرط لگانا کہ کرایہ بھی تو مجھے اتنا دے گا اور فصل میں سے بھی اتنا دے گا, ٹھیک ہے, تو کرایہ تو اس کا جائز ہو گیا لیکن جو فصل میں سے اس نے مانگا ہے وہ سود ہو گیا. امام ابو حنیفہ کی ایک بات یاد رکھنا, آپ نے کسی کو قرض دیا, اس کے وہاں سے گزرے تو دھوپ بہت تھی اور دیوار کا سایہ تھا, تو آپ سائے میں کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیوں نہیں کھڑے؟ کہا میں نے اس کو قرض دیا ہوا. تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے مکان سے جو میں یہ سکون لینے کے کہ میں سائے میں کھڑا ہو جاؤں اور مجھے اس سے جو سکون ملے یہ سود میں نہ چلا جائے. سو یہ بھی زمین بھی انہوں نے بطور قرض ہی دی ہوئی ہوتی ہے نا, جس کا رینٹ انہوں نے لینا ہے. ایک طرح کا قرض ہی ہے نا کہ میں نے یہ زمین تیرے والے کی, تو یہ اب اس میں قرض ہے کہ اسے زمین واپس لوٹانی ہے. سمجھے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. اس وجہ سے یہ سود کا کاروبار کیا انہوں نے, لینا اور دینا. بالکل. الراشی والمرتشی, ٹھیک ہے, بس کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا. اچھا جی, اگلی روایت جو ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے. ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں سالم رضی اللہ عنہ خبر دی کہ عبداللہ بن عمر جو ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو کاشت کے لیے کرائے پہ دیا جاتا تھا. پھر عبداللہ کو ڈر ہوا, یعنی حضرت ابن عمر کو ڈر ہوا کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا انہیں علم نہ ہوا ہو. چنانچہ انہوں نے زمین کو کاشت کے لیے کرائے پر دینا چھوڑ دیا. صحیح بخاری کتاب المزارات چیپٹر 18 حدیث کا نمبر 2345. اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ کہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ خبر پھیلی نا حضرت یہ ان کی روایت کی, حضرت رافع بن خدیج کی روایت کی, یہ خبر پھیلی. یہ اصل میں 3 حدیث اکٹھی ہیں, آگے پیچھے ہیں, تو وہ جب ہیں وہ 3 حصوں میں 3 مختلف نمبر کے ساتھ ہے, لیکن وہ پورا واقعہ 3 حدیث میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا. تو میں نے اس میں سے صرف یہ جو حدیث تھی یہ میں نے پرٹیکولر لے لی, اس میں پورا یہ بیان ہوا یہ رافع بن خدیج کی, جو ان کو پتہ چلا کہ جی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. ٹھیک ہے, سو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر تو انہوں نے ڈر سے چھوڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے, سو یہ وہ روایات ہیں جس کے بعد جو ہے وہ مزارت کا اس شیپ میں جائز ہونا, یہ ودن ٹھیک اس شیپ میں اس شکل میں جائز ہونا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ناجائز ہے. مطلب امام ابو حنیفہ نے مزارت کے فاسد ہونے کا فیصلہ کسی حد کے بغیر سنایا, حد کے بغیر, ٹھیک ہے, اور اس سے شدید ترین انداز میں منع نہیں کیا جس طرح الحقائق میں بیان کیا گیا یہ ممکن. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے مزارت کے کئی مسائل کی فرع وضع کی ہے, جزیات مزارت کے مسائل کی. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں نا یہ آؤٹرائٹلی جائز نہیں ہے, تو پھر آپ اس کی جو آف شوٹس ہیں مزارت کی مسائل کی وہ آپ بیان نہ کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بیان کیا, آپ نے یہ کہا کہ اس کا جو اس کے اندر جو خبث ہے, جو اس کا پرابلم ہے وہ دور کر دو تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے. یہ
شرم بلالیہ میں خلاصہ سے کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ امام صاحب نے مزارت کے ان مسائل کی جزیات کو ان کے اقوال پر بیان کیا جن کے نزدیک مزارت جائز ہے. ٹھیک ہے، آئے گا نا وہ اقوال، تو ان کی بیس پہ کیا. یہ جو منع والے ہیں ان کو رکھا اور کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر جو روایات اس کے جائز ہونے کی تھیں جس کی وجہ سے بعض یہ کہتے تھے کہ جی مزارت جائز ہے، تو آپ نے جو اس کے مسائل بیان کیے مزارت کے، وہ آپ نے اس بیس پہ کیے، ان حدیث کی بیس پہ کیے جن کے مطابق مزارت جو تھی وہ جائز تھی. ٹھیک ہے، کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ لعلم ہی ان الناس لا یاخذون بقولہ، لعلم ہی کہ انہیں علم تھا، ان الناس کہ لوگ لا یاخذون مانیں گے نہیں بقولہ ان کے قول کو. ٹھیک ہے، یہ حاشیہ یہ وہ ہے رد المحتار فتاوی شامی، کتاب المزارات، والیوم 6 اور پیج اس کا جو ہے 275. یہ مصر سے پبلش ہوئی سیکنڈ ایڈیشن 1966 میں. اب آگے مزارت کے جواز سے متعلق حدیث. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ وہ حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے وہاں کی زمینوں سے حاصل ہونے والی پھلوں اور فصلوں کی پیداوار میں نصف حصہ پر معاملہ طے کیا. اب اس حدیث میں ایک پرابلم ہے. یہ وہ پرابلم ہے، اگر تمہیں یاد ہو کتاب الجارہ کے اینڈ میں ایک حدیث آئی تھی جس میں غلام مسعود سعیدی صاحب نے کوٹ کیا تھا کہ جی یہ مزارت ہے، یہ نہیں، یہ خراج نہیں ہے. جو علامہ بدرالدین عینی ہے عمدۃ القاری میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ خراج تھا، یہ مزارت نہیں تھی. ٹھیک ہے، بیس اس کو بنایا گیا کہ نصف پر معاملہ طے کیا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب نصف پر معاملہ طے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیداوار میں سے حصہ، اور پیداوار میں سے حصہ مزارت میں ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، اجارہ میں نہیں ملتا. ٹھیک ہوگی بات. اس کو بیس بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مزارت کے جواز کی حدیث ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں. ٹھہرو، یہ میں نے اس میں ایڈ بعد میں کر دیا تھا، اس ٹائم میں نے پڑھایا نہیں تھا. یہ جو سب سے آخری حدیث تھی نا اس کی، یہ وہی یہودیوں سے خیبر کی زمین پر جو معاملہ طے کیا تھا وہ مزارت کا تھا. یہ ان کا نعم الباری میں لکھا ہوا یہ. ٹھیک ہے، خراج یا مساقہ کا نہیں تھا. اچھا، اب اس میں ہوا کیا؟ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مستفاد یعنی مطلب یہ ہے کہ خراج کی دو اقسام ہیں. یہ میں نے ان کے اس سے لیا ہے کہ جو اس کا پرٹیکولر جو ہے اس کے اندر فتاوی شامی میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کنفیوز نہ ہو جانا، آپ اس کو یہاں سے لے لیں. خراج کی دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے، پچھلا چھوڑ دیں، وہ میں نے اس کی کمپلیشن میں کیا ہوا. نمبر 1 خراج مقاسمہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ فاتح مسلمان حکمران جو ہے اس کی جانب سے مفتوح زمینوں پر ان کی پیداوار کے نصف یا تہائی یا چوتھائی کی صورت میں لگایا جاتا ہے. یہ خراج مقاسمہ ہے. قاسم کہتے ہیں دینے والے کو. ٹھیک ہے، مقاسم تقسیم کرنا. ٹھیک ہے، مقاسم تقسیم کرنے والا. سو مقاسمہ وہ خراج جو کہ تقسیم کی صورت میں آئے. ٹھیک ہو گئی بات. تو کیا ہوا کہ جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا، مسلمان جب فتح کرتے تھے کوئی علاقہ، تو اس میں 2 طرح کا خراج لگایا جاتا تھا. خراج اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو ان زمینوں پہ لگے جو کہ ایک نمبر 1 کہ وہ کانکرڈ ٹیریٹری میں ہو، یعنی مفتوحہ علاقے کے اندر ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا تو یہ تھا کہ وہ جو وہاں یہودی یا غیر مسلموں کی جو زمین ہوا کرتی تھی وہ ان کو کہتے تھے کہ تم ہٹ جاؤ، اب یہ جو ہے نا یہ اسٹیٹ آف مسلمس کی زمین ہے، اسلامک اسٹیٹ کی زمین ہے یہ. ٹھیک ہے،
تو اس کی انکم جو ہے وہ بیت المال میں جاتی تھی. دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کی ملکیت کو ختم نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملکیت آپ ہی کی رہے گی، کام آپ کریں گے، اس میں سے اتنا آپ نے بطور خراج پے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو خراج، اس ٹیکس کو خراج کہتے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور وہ خارجی زمینوں کی ایک قسم نہیں ہے، وہ کئی قسمیں ہیں، وہ گھر میں 8-9 کے قریب وہ قسمیں ہیں خراجی زمینوں کی. ٹھیک ہے، سو ہم یہاں صرف زمین کی بات کرتے ہیں. تو زمین کی پیداوار میں سے نصف یا تہائی یا چوتھائی کا ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اتنی پیداوار تم اس میں سے ہمیں دو گے، مسلم اسٹیٹ کے بیت المال میں آئے گی. ٹھیک ہے، اس کو خراج مقاسمہ کہا جاتا ہے. رائٹ. دوسرا جو خراج ہے وہ ہے خراج موظف. یہ سامنے لکھا ہوا. یہ وہ خراج ہے جو کہ ایک پرٹیکولر جو اماؤنٹ ہے، ریشو جو ہے وہ نافذ کر دی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. السوات جنوبی عراق میں یہ علاقہ ہے، ان کی جو قابل کاشت زمینیں تھیں ان کے ہر جریب پر 2 بیگھہ زمین، دیٹ از 4 کنال. اتنی ہوتی ہے جی، ایک جریب کتنی ہوتی؟ 4 کنال ہوتی، آدھا ایکڑ. ٹھیک ہے، ہر آدھے ایکڑ پر 1 سا گندم یا 1 سا جو کا خراج نافذ کیا. اور کن پہ کیا؟ جن تک نہری پانی پہنچتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ معلوم ہمیں یہ ہوا کہ یہ جو خیبر کی زمین پہ جو معاملہ تھا یہ ایکچولی مزارت کا نہیں تھا، یہ خراج مقاسمہ کا تھا، خراج کا تھا. ٹھیک، اب سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن وہ اس کو کہتے نہیں کہ یہ جو کہ نصف میں سے لیا تھا لہٰذا یہ مزارت میں آتا. یہ بھی اختلاف ہے. وہ فاتح زمین تھی نا خیبر کی، مسئلہ یہ تھا. اچھا، ہاں، وہ جو وہاں تھے وہ مالک تو رہیں گے، یہودی تھے نا، مالک تو رہیں گے، لیکن اب پھر وہ پوری پروڈیوس وہ نہیں لے کے جائیں گے، آدھی وہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور آدھی جو ہے وہ بیت المال میں جائے گی. یہ ہوتا تھا، یہ مقاسمہ تھا، خراج مقاسمہ تھا. لیکن یہ ارینجمنٹ جو ہے یہ بعد میں ختم کر دیا گیا تھا، اس کو بھی ختم ہو گیا تھا. یہ صحیح بخاری کتاب المزارات چیپٹر 8 حدیث کا نمبر 2328، یہ بھی اسی باب میں آئے گی. ٹھیک ہے جی. حضرت ابن عباس نے کہا کہ مزارت منع نہیں تھی رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں، حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس کا یعنی حضرت رافع بن خدیج کی روایت کا ذکر جو ہے وہ طاؤس سے کیا تو انہوں نے کہا کرائے یا بٹائی پر کاشت کرا سکتے ہو، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو کاشت کے لیے زمین عارضی طور پر بخش دے تو یہ بہتر ہے کہ وہ کوئی مقررہ چیز اس سے حاصل کرے، جو ہم نے پہلے حدیث میں دیکھا کہ اگر کسی کو دے دے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح بخاری یہ بھی اسی میں 2342 اسی اس میں آئے گی. ٹھیک ہے، اب یہ اس کے جواز کی ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ خود کرو یا یہ ہے کہ آپ نیکی اور بلائی کے طور پر کسی کو دے دیں. اچھا جی. امام محمد اور امام ابو یوسف جو معروف ہیں صاحبین کے نام سے، ٹھیک ہے، ان کا فتویٰ کیا ہے؟ ان کے نزدیک مزارت جائز ہے، صحیح ہے. انہوں نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا یہ کرنا صحیح ہے. اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ نمبر 1 کہ اس کی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت. یعنی یہ اپنی اصل میں جائز نہیں ہے، مگر ضرورت کے تحت جو ہے وہ اس کو صحیح کہنا پڑ رہا ہے، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس کو مداربت پہ قیاس کیا ہے. مداربت پہ، مداربہ سنا ہے نا، مداربہ کمپنی ہے، یہ وہی ہے. مداربت پہ قیاس کیا. مداربت کیا ہوتا ہے؟ ایسا کاروبار ہوتا ہے
یہ ایسی شرکت یا پارٹنرشپ ہوتی ہے جس میں مال ایک کا اور محنت دوسرے کی ہو. ٹھیک ہے. مضاربہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ پیسہ آپ لے آئے، مال ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو آگے ہم نے کام کرنا ہے، اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مضاربہ کہلاتا ہے. اور اس میں پھر جو وہ شرکت ہو جاتی ہے، اس کا جو منافع آئے گا اس کو آپ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. ٹھیک ہوگی بات. دس از مضاربہ. تو امام، اب یہ فتویٰ جو دیا جاتا ہے نا مزارت کے جائز ہونے کا، وہ امام ابو حنیفہ کے اس پہ نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ صاحبین کے فتوے پہ دیا جاتا کہ یہ مزارت جائز ہے. لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ انہوں نے اس کے بارے میں بات کیا کی ہوئی ہے. وہ ٹائٹل دیتے ہیں نا، ہیڈ لائن دیکھ کے ہم شروع ہو جاتے ہیں. نمبر ایک، انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہے کیونکہ زمینوں کا معاملہ ہے، سارے تو خود کاشت نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسے ہیں جو اگر وہ ان کو یہ نہ دیا گیا تو ان کی روزی روٹی کا مسئلہ بن جائے گا، کہ وہ کام تو یہ کھیتی باڑی کا کر سکتے تھے لیکن ان کے پاس زمین نہیں تھی. ٹھیک ہے. سو اس ضرورت کے تحت انہوں نے کہا کہ اس کو صحیح کہنا پڑ رہا ہے، اور اس کو صحیح ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ کہنا کہ بھئی اس کی جو شریعت کے اندر کیا جواز ہے، اس کا کیا بیس، کیا آپ کس پہ بیس کرتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے، تو وہ جو بیس ہے وہ مضاربت ہے. ٹھیک ہے، کہ محنت ایک کی اور مال دوسرے کا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھو نا تو یہ بات امام ابو حنیفہ والی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اسے اجرت پہ رکھ لو خاص مدت کے لیے. ٹھیک ہے، اور اپنی طرف سے اس کو پیداوار میں سے کچھ دے دو، لیکن اس کی اوریجنل ویج جو رہے گی وہ وہی ہے جو آپ اسے مقرر کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. ہاں. اب یہاں کیا ہے؟ مضاربت مال ایک کا، محنت دوسرے کی. ٹھیک ہے. تو اگر گھوم پھر کے آپ دیکھیں نا اس کو، بات وہی ہے. اب ذرا آگے چلیں. صاحبین نے مزارت کی صحت کی 8 شرائط بیان کی ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا اسٹریٹ اوے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا 8 شرطیں ہیں اس کی. ٹھیک. نمبر 1، صلاحیت الارض للزر، زمین قابل کاشت. ٹھیک ہے. اہلیت عاقدین جو عقد کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، وہ معاہدہ کرنے کے اہل ہو. ٹھیک ہے. ذکر المدت، مدت کا ذکر کیا جائے. ذکر رب البذر، بیج کے مالک کا ذکر کیا جائے. یہ بیج کے مالک کا جو ہے نا، یہ آگے روایت آئے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اس پہ تمہیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بیج کے مالک کو کیوں کہا جاتا ہے کہ پیداوار اس کی ہوگی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہوا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی. 5واں، ذکر جنس البذر، کہ بیج کی ڈسکرپشن کیا ہے. اچھا جی. قسط العامل الاخر، کہ آخر یعنی پیداوار میں عامل کا کیا حصہ ہوگا. اچھا، عامل کے بھی سن لو بات. ہی عامل دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، زمین کے مالک کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور جو مزارع ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے کوشش کیا کہ اس کو میں اس میں نہ ڈالوں کیونکہ کنفیوژن ہو جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے. لیکن فقہ میں یہ چیز دونوں کے لیے استعمال ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے وہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. 7ویں شرط ہے التخلیہ بین الارض، کہ پیسفل فری ہینڈ دیا جائے گا مزارع کو زمین کاشت کرنے کے لیے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بعد میں جو ہے نا وہ مالک زمین جو ہے زمیندار آ کے وہ بیٹھ جائے اس کے اندر، یا وہ کہ میں بھی تیرے ساتھ کام کروں گا، سمجھے، یا وہ روز آ کے سر پہ بیٹھ جائے اس کے، ہاں، اس کو تنگ کرے. تو یہ جو ہے یہ بھی اس کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے کہ التخلیہ بین الارض، کہ آپ اس کو پیسفلی کام کرنے دیں گے، اس کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 8، الشرکت فی الخارج، خارج جہاں بھی آئے گی زمینوں کے معاملے میں یاد رکھنا دیٹ از پیداوار. اور اس کو خارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین سے اخراج ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. وہ تو ایک اس کے بنیادی اصول میں ہے نا،
انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کی یہ 8 شرائط ہیں، ٹھیک ہے، 8 شرائط ہیں اس کی۔ اب جو اس میں مسائل کو جو فردر میں نے کہا تھا نا، کچھ مسائل میں نے اس پہ لیے ہیں، کچھ مسائل میں نے چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آج تم فیصلہ کر لینا، تو نیکسٹ ویک سے ہم اس کا جو ہے نا وہ تھم نیل ہی چینج کر دیں گے، اگر فیصلہ کرو گے کہ جی پہلے آپ فقہ پڑھا دیں پھر شرح صحیح بخاری پڑھائیں، ٹھیک ہے، ورنہ ایز اٹ از جانے دیں گے، پھر اپنے فقہ میں اس کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک، اچھا جی، صلاحیت الارض للزرع یعنی زمین کا قابل کاشت ہونا، اگر وہ سابقہ ہو یعنی شوریدہ ہو، یا نزتن یعنی مرطوب زمین ہو جہاں زمین میں پانی رہتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے، یا برساؤ والی زمین ہو، یہ تو وہ کلمی شورا ہوتا ہے نا، وہ شورا وائٹ سا نہیں ہوتا، زمین کے اوپر لیئر نظر آتی ہے، اس میں فصل نہیں ہوتی، ہاں کلر، ہاں، یا برساؤ والی زمین ہو کہ جہاں پہ ہر وقت بارش کئی چانس رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی زمین کے لیے عقد مزارت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ عقد کرنے کے وقت زمین کا نقص عارضی ہی کیوں نہ ہو، جیسے پانی کا منقطع ہونا یا سردیوں کا موسم، اگر اس میں نقص ہے نا، چاہے وہ عارضی ہے چاہے وہ پرماننٹ ہے، تو اس زمین کا عقد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، بیکاز یو نیور نو کہ پانی کب آئے گا۔ وہ نا، لیکن عقد کی کنڈیشن یہ ہے نا کہ وہ، ہاں، عاقدین کی یعنی عقد کرنے والوں کی اہلیت، اور اس کی صورت کیا ہے کہ بالغ ہوں، آزاد ہوں، یہ ہر کانٹریکٹ کے لیے یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ غلام اور بچہ ہو لیکن اگر ان کو اجازت دی گئی ہے، یا ذمی ہو، وہ ان کو یہ پرائر پرمیشن کے ساتھ ہوگا، غلام، بچہ اور ذمی، پرائر پرمیشن حاکم کی ملے گی تو یہ کانٹریکٹ کر سکیں گے، ادروائز نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور اہلیت کے بغیر عقد منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اہل نہیں ہے تو پھر وہ کانٹریکٹ ہی نال اینڈ وائڈ ہو جاتا۔ ذکر المدت یعنی مدت کا بیان کیا جائے کہ کس پیریڈ کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے، کس سیزن کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فاسد ہو جائے گا ایگریمنٹ، کانٹریکٹ، اگر وہ ایسے ٹائم کے لیے ہو کہ جس میں کاشتکاری ممکن ہی نہیں ہوتی، جو فصل بونے کا سیزن ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایسی وقت کے لیے ہو جس میں زمین پر کاشتکاری کے لیے کوئی رہ نہیں سکتا، سمجھے؟ اچھا، انہوں نے فتاوی شامی کا جو ترجمہ کیا نا، اس میں انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہوا نا، انہوں نے کیا ہوا کہ ایسی مدت نہ ہو جس میں دونوں میں سے کوئی زندہ نہ رہے، وہی کیسے پتہ چلے گا زندہ نہ رہے؟ وہ ٹرانسلیشن غلط ہوئی ہے، ٹرانسلیشن یہ تھی اس کی کہ ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں کاشتکاری کے لیے زمین پہ کوئی بندہ رہ نہ سکتا ہو، کوئی ایسا سیزن نہ ہو، ٹھیک ہے، سے برف باری ہو رہی ہے تو وہ وہاں تو نہیں رہ سکتا نا، زمین کھلی زمین کے اوپر کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو ایسا سیزن نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ترجمے جو ہے نا وہ بس، ایک اور آگے آئے گا وہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ امام محمد کے نزدیک مدت بیان کیے بغیر مزارت کا معاہدہ جائز ہے، لیکن کب جائز ہے؟ پہلی فصل کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیز امام محمد نے کوفہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں عقد مزارت میں مدت کی شرط عائد کی ہے، کیونکہ وہاں جو تھا وہ کھیتی باڑی کا موسم ڈیفرنٹ تھا، سیزن ڈیفرنٹ تھا، اور اس کا یہ نہیں پتہ چلتا تھا وہ شروع کب ہوگا تو ختم کب ہوگا، اس لیے وہاں پہ مدت کی شرط لگائی۔ لیکن خانیہ میں اس کے بعد یہ ہے کہ فتویٰ امام محمد کے رولنگ کے اگینسٹ دیا جاتا ہے، یعنی مدت کا بیان کرنا شرط ہے، وہ جو انہوں نے کہا نا کہ بغیر بھی ہو جاتی امام محمد کا، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلی فصل کے عقد پر ہوگا جو اگائی جائے گی، وہ اس کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مدت کا بیان کرنا کہ کون سا سیزن ہوگا اس کا بیان کرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ یہ جو شرم بلالیہ میں کہا گیا ہے کہ امام محمد کا جو فتویٰ ہے اس میں کنفلکٹ ہے، تعارض ہے،
ٹھیک ہو گئی بات. سو آج کے لیے اتنے ہی, کیونکہ وہ ٹائم بہت کم رہ گیا. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.